ٹارگٹ کر کے نہیں آئے ہیں کہ فلاں کو سنیں گے چلے جائیں گے، فلاں آئیں گے تب اکٹھا ہوں گے، نہیں، یہ جلسہ حضور کی محبت میں آپ نے سجایا ہے، جلسے میں حضور کی محبت میں آئے ہیں، ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ خالص حضور کے لیے آپ آئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے، علماء دین جو آپ کے درمیان باتیں کرتے ہیں ایک ایک باتوں کو سنیں گے، یہ شعراء ایک ایک شعر آپ کے درمیان آ کے پہنچاتے ہیں، ایک ایک شعر آپ تک پہنچاتے ہیں، جب ایک ایک شعر کو آپ بغور سنیں گے تب محسوس ہوگا کہ یہ سارے لوگ آئے ہیں حضور کے لیے، اور یقیناً آپ کے ان حالات کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر دیکھنے والا دیکھ کے یہی کہے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ کن کے عشق میں بیٹھے ہیں۔ جواب دینے والا جواب دے گا، معلوم نہیں یہ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ مدینے والے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھیے، ان کا کیا بالغانہ انداز ہے، ان کے عشق کو دیکھیے، ان کی محبت کو دیکھیے، تو خدا کی قسم آپ کی ذات سے وہ دیکھنے والا آپ کے انداز کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوگا، اور متاثر ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جب مدینے سے اتنا دور رہ کر ان میں اتنا احترام باقی ہے، تو پھر جب یہ مدینے کی گلیوں میں پہنچیں گے تو پھر یہ مدینے کے احترام کریں گے۔ اور یقیناً وہ مدینے کے ذکر کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس مدینے کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو پہلے مدینہ نہ تھا، اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ یثرب کی تاریخ آپ نے علماء کی زبانی سن رکھا ہوگا۔ وہ وہی یثرب ہے جہاں پہ کوئی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یثرب اس جگہ کا نام ہے جہاں کے لوگ پریشان حال رہتے ہیں، جہاں کے لوگ بیماریوں میں پریشان رہتے ہیں، جہاں کے لوگ پریشانیوں میں مستغرق رہتے ہیں۔ یثرب کوئی جانا نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، وہاں جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں کی مٹی ہم پہ اثر کر جائے گی، وہاں کا پانی ہم پہ اثر چھوڑ جائے گا، اس لیے کوئی یثرب جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی یثرب کی زمین پر اپنا قدم ناز رکھا ہے، رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے، دارالشفا بنا دیا ہے۔ اب کائنات میں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہ ملے، مدینے کی مٹی لا کے دے دو، صحت یاب ہو جائے گا، اس لیے کہ مدینے کی مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے، مدینے کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہے، اس زمین سے ان کا قدم لگا ہے جن کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہو آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ شاعر اہل سنت جناب محترم شہباز رضا نوری کلکتہ، یہ دیکھ کے ممبر شریف پہ تشریف لا چکے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ندیم رضا فیضی، دلبر شاہی، وہ دونوں بس منچ پہ آنے والے ہیں۔ مولانا صدام جامی کا خطاب سنا۔ قبلہ شہباز رضا نوری کلکتہ، اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، ہمارا یہاں آنا حضور کے لیے ہوا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی گواہی دے کہ ہم حضور کے لیے آئے، کہیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہر سانس یہی صدا ہو، جہاں جائیں یہی نعرہ بلند کریں۔ آج ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے آئی لو محمد کچھ تختیوں میں لکھوا کر جلوس نکالا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، اور لوگوں نے ان کے خلاف FIR کی، لوگوں نے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، لوگوں نے کہا تمہیں جیل کر دیں گے، جیل کے سلاخوں میں تمہیں رہنا پڑے گا، لیکن ان جوانوں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم شیر دل کی طرح آگے بڑھے اور کہا کہ تم FIR کی دھمکی دیتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے، ہماری تاریخ تم نے نہیں پڑھی ہے، ہمارے جسم سے ہمارے خون کو تو تم الگ کر سکتے ہو، ہمارے جسم سے ہمارے سر کو تو تم الگ کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے حضور کی محبت تم نہیں نکال سکتے ہو۔
ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نہیں نکال سکتے. شاعر علی جناب دلبر شاہی مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان بدیا کے سنی مسلمان. ماشاءاللہ یہ شاعر اہل سنت جناب دلبر شاہی صاحب. توجہ ہے اور 2-3 منٹ تک سماعت کریں گے. ایک بار کہہ لینا یا رسول اللہ. شہادت برکاتی سے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ. ہماری سانس حضور کے لیے, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے. اس کی گواہی آپ دیں. خلوت میں ہو تو یا رسول اللہ کہیں, جلوت میں ہو تو یا رسول اللہ کہیں, تنہائی میں رہیں تو یا رسول اللہ کہیں. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جانے دیجئے, کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہو جانے دیجئے. اس لیے کہ آج لوگ حضور کی ناموس پہ انگلیاں اٹھاتے, ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے. ہم سڑکوں پہ نکل کے مظاہرہ کریں گے, ہم سڑکوں پر نکل کے احتجاج کریں گے اور زمانے کو یہ بتائیں گے کہ ہم فقط زندگی جی رہے ہیں تو حضور کے لیے. تم ہم پہ کچھ بھی ظلم کر لو, ہم سہنے کو تیار ہیں, لیکن خدا کی قسم حضور کی ناموس پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں. ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں. ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ حضور کے لیے آئے ہیں, لیکن آپ کو دیکھ کے ایسا محسوس اب تک نہیں ہو رہا تھا کہ آپ حضور کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی کے لیے کہیں جاتے ہیں تو دینے والا دے بھی کیا دیتا ہے, دے بھی کیا دیتا تو گن کے دیتا, شمار کر کے دیتا, 1000 بار چہرہ دیکھ کے دیتا, ناپ تول کے دیتا. لیکن جو حضور کے لیے زندگی جیتا ہے نا, خدا کی قسم جب اس حضور جب اس غلام کی اداؤں کو پسند فرما لیتے اور جب حضور نوازتے ہیں نا اپنے غلاموں کو تو گن کے نہیں, حضور اپنے غلاموں کو بے حساب عطا فرما دیتے. اس لیے کہ حضور کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. کون دیتا ہے دینے کو, کون چاہیے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جلسوں کا جو ماحول آپ نے بنا دیا, جلسوں کا جو ماحول آپ نے کریٹ کیا ہے, خدا کے لیے آپ اس ماحول سے باہر آئیں. جلسے میں آ کے ایسا بیٹھے, ایسا محسوس ہو کہ یہ بندہ یہاں موجود ہے لیکن اس کا دل مدینے کا طواف کر رہا ہے, جس کی ترجمانی والا حضرت کچھ یوں فرماتے ہیں, جانو دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ آپ آئے ہیں حضور کی مجلس میں آئے ہیں, اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. آپ قسمت کے دھنی ہو کہ آپ حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں, آ کے باسلیقہ ہو کے بیٹھے ہیں اور حضور پہ درود پڑھا کریں, یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کیا کریں. اور یہ ظالم جب آپ پہ ظلم کرتے ہیں حضور کے نام لینے سے, آپ گھبرائیں نہیں, آپ سلف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. کبھی سمیہ کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر دھوپ میں رکھا گیا لیکن حوصلے پست نہ ہوئے. ابو ذر غفاری کو تڑپایا گیا لیکن حوصلے پست نہ ہوئے. دنیا والوں نے دیکھا سیدنا بلال حبشی کے پشت پر جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا, ریتیلی زمین پر گھسیٹے گئے سیدنا بلال حبشی, لیکن حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی. تب دنیا والوں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ حضور سے اس حد تک کے محبت کرتے ہیں کہ ان پہ ظلم کر کے ہم ان کے جسموں کو توڑ سکتے ہیں, لیکن محمد عربی کے غلاموں کے حوصلوں کو ہم کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں, ان کے حوصلوں کو ہم کبھی پست نہیں کر سکتے ہیں. آج بھی اسی محبت کی ضرورت ہے. آپ حضور سے جی بھر کے پیار کریں, جی بھر کے محبت کریں, اور جب مجلس رسول میں آنے کا موقع ملے حضور کا مجلس سمجھ کر ادب کر لیا کریں, احترام سے آ کے بیٹھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک, جو لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں, میرے مالک اس سفر کو تو کامیاب فرما, ان کے اس سفر کو کامیاب فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلا کسی تاخیر شاعر اہل سنت جناب محترم